اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، باران رحمت۔ آج موسم بڑا اچھا ہے۔ آج حج کی 1 تاریخ ہے، تو حج کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ حج اصل میں ایک اللہ اور اس کے رسول سے عشق اور محبت کی داستان ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں ایسے معاملات آتے ہیں کہ جو مختلف بت دلوں میں سجائے ہوتے ہیں ہم نے، وقت کے، مقام کے، یہ سب توڑ دیے جاتے ہیں اس میں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب عام نماز کے لیے آدمی کو صاف ستھرا ہو کے جانا ہوتا ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا۔ لیکن حج میں عجیب بات ہے کہ تمام باتیں اس کے برعکس۔ نہ آپ نے نہانا ہے حاجی نے، نہ خوشبو لگانی ہے، نہ بال کاٹنے، نہ ناخن کاٹنے۔ یعنی جتنا پاک صاف ہو کے عام نماز کے لیے آدمی جاتا ہے، ہر جمعے کو اس نے ناخن کاٹنے ہیں، لیکن اللہ کے اس گھر پہ جا کے تمام وہ چیزیں اس کے برعکس ہو رہی، اور یہ چیز ثابت کر رہی ہے، یہ چیز بتا رہی ہے کہ جو شخص بھی اللہ رسول سے محبت کرتا ہے وہ ہر اس شے کو پاکیزہ سمجھے گا جس کو اللہ پاکیزہ کہے، اور ہر شے کو گندہ سمجھے گا جس کو اللہ گندہ سمجھے گا۔ لہذا اس وقت وہ پسینے کی جو بو ہے وہ اسی طرح ہے کہ جیسے روزہ دار کو افطاری کے وقت اس کے منہ سے جو بو آتی ہے خالی معدہ ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے، لہذا وہاں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ بالکل برعکس چیز ہے، اور یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے رسول کے حکم میں ہے۔ نہانے سے پاکیزگی اس وقت ہوگی جب اللہ رسول حکم دیں گے، اور اگر نہ نہائیں اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق تو پھر بھی آپ پاکیزہ ہیں جب وہ کہیں۔ پھر جب آپ حاجی لوگ جو ہیں 8 ذی الحج کو جب منی کی طرف سفر کیا جاتا ہے تو مسجد حرام سے کہا جاتا ہے کہ منی میں جا کے 5 نمازیں پڑھو، 8 ذی الحج کی ظہر سے 9 ذی الحج کی فجر تک۔ اب اگر غور کیا جائے تو جو بیت الحرام میں اس مسجد میں نماز ہے، احادیث کے مطابق ان کا ایک نماز کا 1,00,000 نماز کے برابر ثواب۔ اب منی میں جو 5 نمازیں ہیں وہ ایک ہی نماز ہے۔ اب اگر کوئی سوچے کہ یہ 1,00,000 نماز کا چھوڑ کے میں وہ ایک نماز جا کے پڑھوں تو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی بے وقوف آدمی سوچے تو وہ اگر نہیں جاتا تو اس کا حج بھی نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی، مسجد حرام میں بھی نماز نہیں ہوگی۔
یہاں بھی یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نماز ہمارا حکم ہے، ہم جہاں کہیں گے وہاں ہوگی، جہاں نہیں کہیں گے نہیں ہوگی۔ اور یہ وہی کر سکتا ہے جو عاشق ہو، جو دیوانہ ہو، کہ جو میرا محبوب کہے گا میں وہی کروں گا، چاہے مجھے اس کی سمجھ آئے نہ آئے، چاہے وہ بات مجھے غلط لگے چاہے وہ بات اچھی لگے، لیکن میں نے کرنا وہی ہے جو میرا محبوب کہے گا۔ اب یہاں مقام کے بت کو بھی توڑ دیا گیا۔ اب وہاں عرفات میں عین مغرب کے وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ نماز جو ہے ہم مزدلفہ میں عشاء کے ساتھ جا کے پڑھیں گے، آج یہاں مغرب نہیں ہوگی، یعنی وقت کے بت کو بھی توڑ دیا۔ ہر روز جس وقت مغرب کی نماز اس میں پڑھتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے، اس کو بھی اللہ نے تبدیل کر دیا۔ اگر محبت ہوگی، عشق ہوگا، دیوانگی ہوگی تو پھر یہ بات مانی جائے گی نا۔ اگر اپنی عقل دوڑائیں گے تو بات نہیں مان سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام میں اپنی حکمت تلاش کرنا، اپنی طرف سے حکمتیں ڈھونڈنا، یہ مناسب نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو شخص ناخن نہیں کاٹتا، جو شخص بال نہیں سنوارتا، کاٹتا نہیں، جو شخص کپڑے اچھے نہیں اس پہنتا، دو چادروں میں ہے، جو شخص نہا نہیں رہا، خوشبو نہیں لگا رہا، وہ دیوانہ ہی ہے نا۔ کیا ہے دیوانہ؟ کس کو کہتے ہیں آپ؟ کہ جس کو ناخن کاٹنے کی بھی ہوش نہ ہو۔ اللہ کے عشق میں اتنا وہ ماو ہے کہ نہ ناخن کاٹنے، نہ بال کاٹنے، نہ لباس، کوئی چیز نہیں، خوشبو اور غیر خوشبو سب برابر ہے، وہ دیوانہ ہے۔ اور یہ دیوانگی ہے، اور یہی اللہ کو اس وقت مقبول ہے، یہی قبول ہے اللہ کے ہاں، یہ دیوانگی۔ اور اس سے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ اور رسول کا حکم ہی دین ہے، اللہ اور رسول کا حکم ہی اسلام ہے، اور ہم مسلمان حکم کے غلام ہیں اللہ اور رسول کے، اس کے علاوہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ جب ان کی بات مانی جائے گی تو اسلام ہوگا۔ جب رسول فرمائے کہ یہ کام اس وقت کر لو، کر لو، اسی وقت اگر کسی دن فرمائے یہ کام نہیں کرنا تو نہ کرو، وہ اس وقت کام کرنا عبادت تھا، اب وہ کام نہ کرنا عبادت ہے، چونکہ رسول کہہ رہا ہے۔ یہ حج، کہ حج میں جا کے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف ایک ہستی کی محبت میں آیا ہوں اور اس کے نبی کی محبت میں آیا ہوں، اب مجھے دنیا کی کسی شے سے کم از کم 10 دن کوئی سروکار نہیں۔ اور یہ وہ دیوانگی ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی قربت پیدا کرتی ہے، اور یہ وہ دیوانگی ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں کہا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ اور جب کسی کے محبت میں کوئی دیوانہ ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، پھر اسے اپنی ہوش بھی نہیں رہتی۔ تو حج ایک دیوانگی ہے، ایک محبت ہے، ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ کبھی کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا ہے؟ ظاہری عقل سے سوچیں گے تو یہ بھی دیوانگی ہے، لیکن ہے یہ عشق الہی، یہ اللہ کا عشق ہے کہ اگر اللہ حکم دے گا، چاہے خواب میں دے، تو بیٹا کیا چیز ہے؟ وہ بیٹا جو اتنی دعاؤں سے مانگا گیا، اسی کو وہی باپ اسی بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ رہا ہے۔ ظاہری نظر میں یہ دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے، لیکن یہ عشق الہی ہے، یہ محبت رسول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے۔ یہ جا بجا آپ کو حج کی عبادات میں
توحید نظر آئے گی یا عشق رسول نظر آئے گا. اور جب حج کیا جاتا ہے تو آدمی اپنی تمام چیزوں کو، خواہشات کو فنا کر دیتا ہے، پھر تو ہی تو ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب بکرے کے گلے پہ چھری رکھی جاتی ہے تو ذہن میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ میں اس وقت اپنی تمام وہ خواہشات جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہیں ان کے گلے پر بھی چھری رکھ رہا ہوں. ان تمام بتوں کو جو میں نے سجائے ہوئے تھے اپنے دل کے اندر، جو اللہ رسول کے مقابلے میں بٹھائے ہوئے تھے، ان سب کو نکالنا ہوتا ہے. تو حج ایک بڑی عاشقانہ عبادت ہے، بہت پیار محبت کی داستان ہے، اللہ سے تعلق اور قرب کا ایک بہت بڑی عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو میں نے باتیں کی ہم پہ عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ آئندہ جمعرات جو ہے وہ بیان بھی نہیں ہوگا، جمعرات بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ عید ہے، ہفتے کو عید ہے. تو اب جو کون سی تاریخ آئے گی جون کی نیکسٹ، جو اس کے بعد 12 جون کی 12 جون، یعنی یہ عید سے پہلے والی جمعرات نہیں ہوگی، اس کے بعد والی جمعرات ہوگی. تو گوشت تو لوگ آپ کھا کے آئے ہوں گے، انشاءاللہ چکن کی ہوگی.